السلام علیکم ناظرین. آج کل کون سے نئی ایموشنل پاکستانی ڈراماز دیکھے اور پسند کیے جا رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے آج کا اسپیشل کاؤنٹ ڈاؤن ترتیب دیا ہے جس میں صرف اور صرف ایموشنل ڈراماز ہی شامل ہوں گے. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. نمبر 10 زخم. ڈرامہ سیریل زخم جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا ایموشنل ترین ڈرامہ سیریل ہے. یہ ڈرامہ نئے ویورز کے دیکھنے کے لیے بیسٹ ہے. ناظرین کی اکثریت نے زخم کو سراہا. حسد، لالچ اور تکبر جیسی معاشرتی بدنمائی کا احاطہ کرتی رضا بلال کی تحریر کردہ اس کہانی میں ایک خود سر بزنس ٹائکون ایک معصوم لڑکی کے خوابوں کے گرد بے بسی کا جال بچھا رہا ہے. خوبصورت عکسبندی اور باصلاحیت اداکاروں کی حقیقت سے قریب تر اداکاری نے ناظرین کو پہلے ہی اپنے سحر میں گرفتار کر لیا ہے. کہانی جیسے جیسے آگے بڑھے گی اپنوں کے دیے ہوئے ستم اور اپنا بنانے والے بے حس انسان کے دیے ہوئے گھاؤ ایک حساس دل رکھنے والی لڑکی کی زندگی تنگ کر دیں گے. یہ سارا احوال اس سیریل کے دوران پیش کیا جائے گا. ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں آغا علی، سحر خان، اصفر رحمان، روبینہ اشرف، وسیم عباس، ثنا فاخر، سلمہ حسن، کامران جیلانی اور سدرا نیازی شامل ہیں. نمبر 9 قصہ مہربانوں کا. ڈرامہ سیریل قصہ مہربانوں کا ایک ایموشنل ڈرامہ ہے. یہ پہاڑی علاقوں میں بنے گھروں میں شوٹ کیا گیا ہے. ڈرامہ واقعی دیکھنے کے لائق ہے، لیکن ماحول کی خوبصورتی بھی ڈرامے کے اندر کے گھٹے ماحول کو کم نہ کر پائی. ڈرامے میں بھی دو دوست اپنی دوستی نبھانے کے لیے اپنے بچوں کی شادی کا سہارا لیتے ہیں. جس شادی پر فریقین خوش نہیں تھے لیکن والدین کے سامنے مجبور تھے. جھگڑے بڑھنے لگے اور اس رشتے کو بچانے کے لیے بھی والدین نے ایک اور رشتہ اپنی ہی مرضی سے طے کر دیا. یوں وٹا سٹا یا دل بدل کی شادی نے انتقام کی آگ کو جنم دیا. خوشائند بات یہ ہے کہ نئی کاسٹ دکھائی گئی. نوجوان اپنے فطری روپ میں نظر آئے. فیشن زدہ نہیں تھے. ٹین ایج کا حسن ٹین ایج کا ہی لگ رہا تھا. باقی کرداروں کا میک اپ بھی نیچرل اور کرداروں کے اعتبار سے تھا. ایسا اب مدھوم ہوتا جا رہا ہے. اسلام آباد کے حسین منظرنامے نے کہانی کی کڑوی گولی کو سنبھالا دیا ہوا تھا، ورنہ یہ سماج کا وہ آئینہ ہے جو بزرگ خود بھی نہیں دیکھنا چاہتے. جوانوں کے لیے الارم ہے. کہانی مکمل طور پر مصنف کی گرفت میں رہی، کہیں جھول محسوس نہیں ہوا. نمبر 8 کدورت. ڈرامہ سیریل کدورت ایک ایموشنل سٹوری ڈرامہ ہے. کدورت ایک لڑکی مینا یعنی سنم سعید کی کہانی ہے جس کی ماں 8 سال کی عمر میں ایک کار حادثے میں مر جاتی ہے. اس کے والد نے عتیقہ یعنی انجلین ملک سے دوبارہ شادی کر لی جو پہلے ہی 2 بچوں کی ماں ہے تاکہ وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنے بچے کی دیکھ بھال کر سکے. لیکن مینا انہیں اپنے نئے خاندان کے طور پر قبول نہیں کر سکتی. وہ اپنے ستیلے خاندان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے مینا کے والد اسے ہاسٹل بھیج دیتے ہیں. وہ دل شکستہ ہے اور اپنے باپ سے انتقام لیتی ہے. مین رول سنم سعید نے ہی پلے کیا ہے. نمبر 7 دل ویراں. AIY ڈیجیٹل کا ڈرامہ سیریل دل ویراں ایک ایموشنل سٹوری ہے. اس میں تشدد کا ایک الگ روپ دکھایا گیا ہے جو انکمپیٹیبل ہے. ڈرامہ سیریل دل ویراں میں حسن خان، حیدر، نوال سعید، منہل، شہروز سبزواری طلال، سیمی پاشا زاہدہ، ہنا رضوی طلال کی والدہ، سبیحہ ہاشمی منہل کی آنٹی کا کردار نبھا رہی ہیں. کہانی میں حیدر اور منہل یونیورسٹی کے ساتھی ہیں اور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. حیدر کے نوکری کے لیے بیرون ملک جانے کے بعد ان کی بہن نے جوڑے کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا. طلال کے والد اور ان کی اہلیہ اپنے بیٹے طلال کی منہل کے ساتھ شادی کی خواہش رکھتے ہیں اور دونوں کی شادی ہو بھی جاتی ہے. حیدر وطن واپس پہنچتا ہے اور منہل کی والدہ کے پاس جاتا ہے. منہل کی والدہ کو دیکھ کر گارڈ کو کہتا ہے کہ ان سے ملنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں حیدر ہوں، آپ منہل کی امی ہی ہیں نا. وہ کہتی ہے کہ کون حیدر اور منہل کو کیسے جانتے ہو. وہ کہتی ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا. بہرحال اس کی شادی ہو چکی ہے، تم یہاں سے جاؤ. حیدر کہتا ہے کہ پلیز آنٹی میری بات سن لیں، منہل اور میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. اس پر وہ کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. حیدر کہتا ہے کہ میری امی اور بہن بھی یہاں پر آئے تھے لیکن آپی نے جھوٹ کہا تھا. وہ چاہتی تھی میری شادی کسی اور سے ہو جائے. یہاں سے کہانی ایسا ٹرننگ پوائنٹ لیتی ہے کہ دیکھنے والے ششدر رہ جاتے ہیں. نمبر 6 لوٹ کے چلے آنا. ڈرامہ سیریل لوٹ کے چلے آنا فیملی ایموشنل ڈرامہ سیریز ہے جسے آصف نور اور ڈاکٹر ہما نے پروڈیوس کیا ہے. یہ ڈرامہ جیو انٹرٹینمنٹ پر ہفتہ وار نشر ہوتا رہا ہے. اسے شہزاد جاوید نے لکھا ہے. اس میں نعمان اجاز، سویرا ندیم، منال خان، شرمین علی اور عریشہ رضی نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں. ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ہر شادی خوشی سے نہیں ہوتی اور زینب اور فرحان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جب زینب پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے طور پر کردار کو معمولی سمجھنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ فرحان بھی بطور شوہر اپنے کردار سے غافل ہو جاتا ہے. لوٹ کے چلے آنا شادی شدہ جوڑوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں ہے. کئی سالوں تک شادی شدہ رہنے اور 2 بڑی بیٹیاں ہونے کے باوجود جوڑے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان میں کچھ غلط ہے. نمبر 5
گزارش رشتوں کی قربانی کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایموشنل ترین سیریل ہے۔ یہ زارا اور زین کی محبت کی کہانی پر مبنی ہے اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ ایک عام محبت کی کہانی ہے، یہ دو بہنوں زارا اور سارا کی کہانی ہے۔ زارا اور زین ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن حالات ان کے آڑے آ گئے۔ زارا کی شادی اپنے کزن سعد کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ زارا نے زین کے تعلق سے موو آن کرتے ہوئے سعد کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک بار حالات پھر سے پلٹا کھاتے ہیں۔ سعد کی بیماری سامنے آتی ہے اور پھپھو کے کردار کی اصلیت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ ایک طرف ہنا کی انٹری ہوئی تو ایک کھچڑی سی پکنے لگتی ہے۔ ڈرامے کا اختتام بہت ہی پریڈکٹیبل، روایتی اور گھسا پٹا ہوتا ہے، لیکن ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، یار بے وفا۔ یار بے وفا ایک ایموشنل سٹوری سیریل ہے جو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوتا ہے اور اسے محسن علی نے لکھا ہے۔ اس میں عمران عباس، سارا خان اور عریج فاطمہ مرکزی کرداروں میں ہیں۔ ہر انسان کا دل اپنی خواہشات کو پکڑنے اور زندگی میں بہتری حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ڈرامہ سیریل یار بے وفا میں اس موضوع پر توجہ مرکوز کی گئی ہے کہ انسان کتنا خود غرض رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ جب انہیں بہتر مستقبل کی تھوڑی سی امید ملتی ہے تو وہ اپنا حال اور رشتے بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ ڈرامہ دو مختلف خاندانوں کے گرد گھومتا ہے۔ زید اپنی ماں، بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ رہ رہا ہے۔ والد کی وفات کے بعد اس کی والدہ نے اسے بہت تکلیفوں اور بہت سی مشکلات کے ساتھ پالا ہے۔ اس نے ان کے مالی مسائل کے باوجود اس کی تعلیم کو یقینی بنایا۔ زید کی ملاقات یونیورسٹی میں اپنی بیوی فضا سے ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ فضا کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے، جبکہ زید صرف سفید پوش آدمی ہے۔ فضا کے والدین اس کی معیاری پسند سے کم مخالفت کرتے ہیں اور شادی کے بعد اس سے اپنا تعلق منقطع کر دیتے ہیں۔ ڈرامے کی ایک اور جہت سلیم کا خاندان ہے جو اپنی بیوی آمنہ اور ایک بیٹے کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کیمیکل فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ وہ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہے۔ اب آمنہ کو سلیم کی بیماری کی وجہ سے مالی بحران کا سامنا ہے۔ فضا کے جانے کے بعد قسمت زید کی زندگی میں ایک اور عورت لے آتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مضبوط بندھن، پیار اور نرم گوشہ پیدا کرتے ہیں۔ فضا جو اپنے لیے مادی خوشیاں جمع کرنے میں مصروف ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو رہی ہے۔ اس میں آپ کی دیکھنے کو بہت کچھ ہے، پوری لائف کا فلسفہ دکھایا گیا ہے۔ نمبر 3، خدا نہ کرے۔ ڈرامہ سیریل خدا نہ کرے ایک ایموشنل سیریل ہے۔ ڈرامہ دو بہنوں ابریش یعنی سونیا حسین اور ابیہا یعنی زرنش کی کہانی ہے، جو ماں سے محروم ہوتی ہے اور انہیں باپ پال پوس کر بڑا کرتا ہے، جن کے درمیان مثالی محبت ہوتی ہے۔ ظہیر یعنی سلمان شاہد اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتا ہے اور ان کے بچپن میں بیوی سے محروم ہو جانے کے بعد بھی انہیں سوتیلی ماں کے مظالم سے بچانے کے لیے دوسری شادی سے گریز کرتا ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس رشتے کے درمیان کوئی اور نہیں آ سکتا۔ تاہم وہ اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ابریش ایک لڑکے فرحاد یعنی جنید خان سے محبت کرتی ہے۔ ڈرامے میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب ظہیر کا دوست عمران اپنی بیوی اور بیٹے بابر کے ساتھ اس سے ملنے آتا ہے اور ان کا مقصد ابریش کو اپنی بہو بنانا ہوتا ہے۔ ظہیر اس کے لیے تیار تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہاں کہہ دیتا ہے اور عمران کی جانب سے آئندہ 10 دنوں میں نکاح کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جسے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ تاہم اس ڈرامے کا پلاٹ بیٹی اور باپ کے غیر یقینی تعلقات پر مبنی ہے، جس میں بیٹی زندگی کو اپنے نظریے سے گزارنے کی خواہش مند ہوتی ہے اور وہ زندگی کے اہم فیصلے اپنے باپ کے فیصلوں سے ہٹ کر کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ یہی بات آگے بڑھ کر باپ اور بیٹی کے تعلقات میں بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے، جس کو کیسے درست کیا جاتا ہے اس کے لیے ڈرامے کو دیکھنا پڑے گا۔ نمبر 2، ڈر سی جاتی ہے صلہ۔ ڈر سی جاتی ہے صلہ ایک ایموشنل سٹوری بیس ڈرامہ ہے۔ یہ ہم ٹی وی پر نومبر 2017 سے اپریل 2018 تک نشر ہونے والا یہ ڈرامہ خواتین کو ہراساں کیے جانے کے واقعات سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کی بہترین کوشش تھی۔ اس ڈرامے میں نعمان اعجاز نے جوئی کا کردار بہت ہی عمدگی سے نبھایا، جبکہ صلہ کا کردار یمنا زیدی نے ادا کیا تھا۔ اس ڈرامے کی 25 اقساط تھیں۔ اس میں یمنا نے صلہ کا کردار ادا کیا ہے، جو نعمان اعجاز یعنی جواد جیسے منافق اور بدکردار شخص کی ہراسگی کا شکار ہوتی ہے۔ اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی اس چال باز کی بیوی تھی اور اس سے اس کا بیٹا بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان دونوں کو تنگ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو ناظرین کی جانب سے 10 میں سے 8.6 ریٹنگ ملی۔ اس بلاک بسٹر ڈرامے نے ہمیں آگاہی دی کہ ہمیں ہراسگی کا سامنا صرف گھر سے باہر ہی نہیں بلکہ گھر پر بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، چوراہا۔ ڈرامہ سیریل چوراہا جیو ٹی وی کا ایموشنل ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی بے حد موٹیویٹ ہے۔ ڈرامے کی کہانی سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والے جرائم پر مبنی ہے۔ فیس بک سے بننے والے تعلقات جن سے ہم نہ کبھی ملے ہوتے ہیں، نہ ان کو جانتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی اور اپنی زندگی کی وہ باتیں بتا جاتے ہیں جو نہیں بتانی چاہیے، جن کا انجام بہت ہی برا نکلتا ہے۔ ہم فیس بک پر جس شخص سے بات کر رہے ہیں، کیا پتا وہ شخص ویسا ہو ہی نہ جیسا وہ نظر آتا ہے۔ ڈرامے میں زویا یعنی مدیحہ امام اپنی بیوہ ماں صبا حمید
اور پھپھو بشرا انصاری کے ساتھ رہتی ہے۔ مڈل کلاس فیملی ہے لیکن زویا کے خواب بڑے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ماں میں نہ تو طاقت ہے نہ جیب میں پیسے۔ ایسے میں زویا فیس بک کے ذریعے اپنی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کا سوچتی ہے۔ پھر زویا کی ان خواہشات کا کیا انجام ہوگا وہ تو نظر آ ہی گیا ہے۔ اب آگے زندگی کیا کھیل کھیلے گی وہ دیکھنے کے لیے ڈرامہ ضرور دیکھ لیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ ایموشنل ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔